دوستوں، ہارر بائی عافیہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج میں ایک بہت ہی دردناک سچا واقعہ بتانے جا رہی ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس کے بارے میں جا کر پتہ کرنا چاہے تو اس کے بعد اس شخص کو اس واقعے کی سچائی پر یقین آ جائے۔ تو یہ واقعہ ہے مغل پورہ اور لال پل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف بنے ایک گھر کا، جہاں ابرار نامی شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا اور محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا اور اس نے کافی سارے طرح طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے جن سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اور وہ کبوتروں کے لیے کسی سے بھی بھیڑ سکتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی کبوتروں کو لے کر اکثر نوک جھونک رہتی تھی، اور وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور چھت پر کبوتروں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی سی کالے رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھڑی سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گیا اور شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو بھگا دیتے۔ ابرار نے کہا، ہاں، تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی اور تمہیں سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی سوچتے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابرار نے کہا، بس کرو، اب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا، اور آج کی پھینٹی کے بعد اس بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ آنے کا غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور گھر سے باہر چلا گیا، اور اگلے دن ابرار جب کام سے واپس آیا حسب معمول اپنی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی جس نے ان کے کبوتر کا یہ حال کر دیا، اور پھر اپنی بیوی کو کوسنے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ابرار بہت غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے پاس غصے میں تیز سے سانس لے رہا ہو۔ ابرار نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تبھی اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا تو اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی، اور وہ حیرت سے کبھی ابرار کی طرف اور کبھی زمین پر گرے اس کبوتر کے خون کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ابرار کو کہا، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی ہو جس نے یہ سب کیا ہے، اور جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئی۔ ابرار نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ میں نے ہر جگہ دیکھا تھا تو مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی تھی، بس ایک عجیب سی سانسوں کی آواز آئی، اور اس کے بعد کبوتر کا باقی حصہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، چھوڑیں یہ سب، آپ پریشان نہ ہوں اور چلیں کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے آ گئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک جاتا اور کسی سوچ میں پڑ جاتا۔ اس کی بیوی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑیں بھول جائیں اس واقعے کو، آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور جلدی ہی سو گیا۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانہ پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہہ کر گیا کہ چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان پر ہیں، جب وہ نیچے آ جائیں گے تو طاہر یعنی ابرار کا سب سے بڑا بیٹا، اس سے کہنا کہ ان کو بند کر دیں،
اور ہاں، اس بار محتاط رہنا، کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی رہی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آتی رہی اور ابرار کی بیوی اس بلی کو بھگاتی رہی۔ اور جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ گئے اور چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو، اور کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے پنجرے پہ تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار 2 کبوتر پنجرے کے باہر مرے پڑے تھے اور ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھیں اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، اوپر آؤ دکھاتا ہوں۔ اور جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتروں دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے۔ تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں وہ 2 کبوتر جو مرے ہوئے تھے وہ وہاں سے غائب تھے اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا، کیا ہوا اور تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا، آخر مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے مجھے غصے میں کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا، ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھیں اور وہی دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا خون ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ نے واقعی ان کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کبوتر ادھر ہی پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا سیب وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ تم سے تو بات کرنا ہی 100 کا گھاٹا ہے، ابھی جن ون کہاں سے آ گئے؟ میں خود بہت بڑا جن ہوں، اور اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی اور ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دیں کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالیں اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا، ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو میں آج اس کی کتوں والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا، چلیں چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں اب آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ اور جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس کو پوچھا، کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں اور وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں
کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی اور واپس پانی کا ایک گلاس لا کر ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس بیوی کو دے دیا اور پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں آپ ڈریں مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں۔ بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی اور وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی اور کبھی دور سے آنے لگی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور باقی لوگوں نے بھی کلمے پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی اور سب آیت الکرسی اور کلمہ پڑھتے رہے، پھر اچانک سے وہ آواز تھم گئی اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آوازیں بھی آسانی سے سنائی جا سکتی تھیں۔ اس کے بعد سب ڈرتے ہوئے ہی سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہ اچانک صحن سے اس کی بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا، تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اسی لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے، اور وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا، وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یار، جو کوئی چیز کا معاملہ ہے یہ ہوائی چیز لگتی ہے، اور میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتے ہیں۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج ہی ان سے ملنے چلے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا ان کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا، اور اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے چلو جہاں سے یہ ہوا، اور ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو، گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا، اور اس جن کی جان اسی کالی بلی میں ہے جو اس کی گود میں تم نے دیکھی تھی، اور اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑوانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا، پر وہ بلی اب ہمیں ملے گی کہاں، کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی؟ انہوں نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر ان پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ اس کے بعد پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورنے اور چلا گیا، اور پھر ابرار چھت پر کبوتروں کے پاس گیا
اور شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک سے ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں لے کر دھڑ سے الگ کر دی اور کبوتر تڑپتے ہوئے مر گیا اور بلی کسی طرح چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ ابرار غصے میں باقی کبوتر بند کر کے نیچے آ گیا۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا جو کہ شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا، اور اس میں اس نے 2 کبوتروں کو ڈال کر ان کے پنجوں کو کسی موٹے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکیں، اور پھر ابرار نے ایک ڈوری لے کر اس پنجرے کی دروازے پر اس طریقے سے باندھ دی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ رکھ دیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کبوتروں کے پنجرے کی طرف جا کر چھپ گیا اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے آئی اور وہ سیدھا اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ میں سے پکڑ کر کھانے لگی۔ تبھی ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا اور جلدی سے نیچے گیا اور پلاسٹک کی بوتل جس میں شاید پٹرول تھا لے کر واپس چھت پر آیا۔ اس نے وہ سارا پٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پھڑپھڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی اور ابرار نے سارا پٹرول اس بلی پر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی اور بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی، جن کو سن کر 1-2 ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت کی طرف دیکھنے لگے، پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں، اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، جس پر ابرار نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کچھ ہی دیر بعد بلی پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک سے اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی ابرار کو کہہ رہا تھا یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا اور ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا آج بڑے چپ ہو؟ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیوی سے کہا جلدی سے کھانا لگاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی کھانا لگانے لگی اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا، اور جب رات کو گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا والا بیٹا سیڑھیوں پر گرا پڑا ہے، اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم کر کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو گردن مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار اپنے بیٹے کی اس دل جلا دینے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سب ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر کے پاس آ گئے، اور سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور ابرار کے گھر صف ماتم بچ گئی۔ اور اگلے دن جب جنازہ وغیرہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا، بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر پھر سے زاروں قطار رونے لگا، اور لوگوں نے ان سب سے تعزیت کی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی جس میں کوئی کہہ رہا تھا اگلی جمعرات کو تو پھر سے روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے، کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا وہ جمعرات کا دن تھا۔ اور ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا کون ہے، پر کوئی آواز نہیں آئی، اور ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن سوگ میں گزر رہے تھے کہ پھر سے جمعرات کا دن آ گیا، اور اس دن پھر سے ابرار کا بڑے سے چھوٹا بیٹا چارپائی پر مرا ہوا پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا، اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بچوں کو چوم چوم کر روتی ہوئی بولی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ،
کوئی کچھ تو بتاؤ۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا کوئی فلانا شخص ہے جس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار اس فلاں شخص کو ابرار کے گھر کے پاس لے آئے۔ اس نے بھی اس جن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ انتقام لے کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے اور ابرار اور اس کے بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک سے ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سب کے سامنے ابرار کے تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹک دیا کہ اس بچی کی اسی ٹائم ہی موت ہو گئی۔ اور یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور کچھ پیر فقیر بھی اس گھر میں آئے، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اور ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے صحن میں سے کسی کے بھاری بھاری پاؤں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا اور ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں، اور ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے اس کا بھائی اپنے گھر لے گئے اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھا کر ہر جگہ پانی چھڑکا، اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور اس پر بھی پانی پڑھ کر چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کہ اب ابرار کی بیوی اور بچے ہوئے آخری بیٹے کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اس کے کیے کی سزا بھگت لی، پر اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں، آمین۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا ہے جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں، پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر واقعہ پسند آیا تو کامنٹس کر کے بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان جھوٹے اور مکار پیروں اور عاملوں سے محفوظ رکھیں جو کہ پیسے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے جذبات اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، آمین۔